ایران نے ابرائے ہرمز میں بحری سرگرمیوں کو منظم کرنے کے لیے نیا میکانزم تیار کر لیا ہے۔ نیا میکانزم جلد پیش کریں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا کہ ابرائے ہرمز میں ایران کے متعین کردہ روٹ پر ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے پیشہ ورانہ نظام تیار کیا ہے۔ ایران کے ساتھ تعاون کرنے والے تجارتی جہاز مستفید ہوں گے۔ میکانزم کے تحت خصوصی خدمات کی فیس لی جائے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ ایران۔ تہران میں ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے ملاقات۔ علاقائی امن و امان، سیکیورٹی صورتحال اور دو طرفہ تعلقات پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر داخلہ نے امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا کہ تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی مؤثر راستہ ہے۔ روانگی سے قبل محسن نقوی سے مصری وزارت داخلہ کے وفد کی ملاقات۔ سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی، انسداد منشیات، سائبر کرائم اور سیف سٹی کے شعبوں میں اشتراک کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال۔ امن معاہدہ نہ ہو سکا تو ایران کے لیے بہت برا ہوگا۔ شاید ہمیں دوبارہ جا کر تھوڑا بہت کلیئر اپ ورک کرنا پڑے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ابرائے ہرمز کے معاملے پر صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ میں ذاتی طور پر ایران کے ساتھ جنگ بندی کا حامی نہیں تھا، پاکستان کی درخواست پر ہی جنگ بندی پر راضی ہوا۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے لبنان پر حملے۔ جنوبی لبنان کے محاذ پر جھڑپوں کے دوران اسرائیلی فوجی کو جانی نقصان کا سامنا۔ جنگی کارروائیوں کے دوران اسرائیلی فوجی افسر ہلاک۔ اسرائیلی میڈیا نے جنوبی لبنان کی لڑائی میں فوجی افسر کی ہلاکت کی تصدیق کرتی ہے۔ جیکب آباد میں پسند کی شادی کرنا نوبیاہتی جوڑے کے لیے سزا بن گئی۔ لڑکی کے ورثاء نے لڑکی کے خاندان کے گھر کو جلا دیا۔ واقعہ گاؤں صدی کرائی میں پیش آیا۔ شادی شدہ لڑکی نے کی اور سزا پورے گاؤں کو ملی۔ مسلح افراد نے درجنوں گھروں اور املاک کو جلا دیا۔ فائرنگ کرتے رہے، کسی نے نہیں روکا۔ لڑکی سدرا کہتی ہے کہ مرضی سے شادی کی لیکن ورثاء قتل کرنا چاہتے ہیں، پولیس ہمیں تحفظ فراہم کرے۔ پولیس حکام کے مطابق 5 مئی کو پیش آنے والے واقعے کا مقدمہ 32 ملزمان کے خلاف درج ہوا، جن میں 5 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ دیگر کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں۔ 10 روز قبل پسند کی شادی نے متعدد گھر جلا دیے تھے۔ انمول پنکی ڈرگ کیس جوڈیشل مجسٹریٹ وسطی نے ملزمہ کا 22 مئی تک جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی نے قتل کیس میں ملزمہ پنکی کے جسمانی ریمانڈ میں 2 دن کی توسیع کر دی۔ ڈرگ کیس میں اسپیشل مجسٹریٹ ملیر کا ملزمہ کو جیل بھیجنے کا حکم۔ عدالت نے ضلعی جنوبی کے دیگر 13 مقدمات میں ملزمہ کا عدالتی ریمانڈ دے دیا۔ پولیس کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ پنکی کو کراچی کی 3 مختلف عدالتوں میں پیش کیا گیا۔ ملزمہ کی عدالت پہنچنے پر چیخ و پکار، شور شرابہ، خواتین اور مرد اہلکار کی موجودگی میں دھکم پہ۔ پولیس میرے خلاف جھوٹے مقدمات بنا رہی ہے، میرے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، مجھے 22 دن سے اٹھایا گیا ہے، میرے خلاف 20 سے 25 پرچے ڈالے جا رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ سب کچھ قبول کرو ورنہ آپ کی فیملی کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ بنی گالا کے ایک بندے کا نام لینے کا کہا جا رہا۔ ڈرگ ڈیلر انمول پنکی کا عدالت میں بیان، کہا 3 دن سے میری فیملی کے خلاف بھی پرچے کاٹے جا رہے ہیں، میری گرفتاری جہاں سے ڈالی گئی وہ میرا گھر ہی نہیں، یہ عدالت ہے، یہاں آپ کو کوئی ہراساں نہیں کرے گا۔ عدالت کی ملزمہ کو یقین دہانی۔ انمول پنکی کے خلاف لاہور میں 5واں مقدمہ سامنے آ گیا۔ گجرپورہ پولیس نے 2018 میں ایک منشیات فروش نواز کو پکڑا، جس کے قبضہ سے 1100 گرام منشیات برآمد ہوئی۔ ایف آئی آر کے مطابق ملزم نواز انمول عرف پنکی سے منشیات لے کر فروخت کرتا تھا۔ اسحاق ڈار کی ذاتی عمرہ میں آمد۔ نائب وزیر اعظم کی قائد نون لیگ سے ملاقات۔ اسحاق ڈار نے نواز شریف کو آئندہ بجٹ کی تفصیلات سے آگاہی دی۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف نے کہا کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنا، مہنگائی کنٹرول ہوگی تو ہی عوام کو سکون ملے گا۔
ایسی پالیسیاں بنائیں کہ عوام پر بوجھ کم سے کم ڈالا جا سکے۔ دوسری جانب نائب وزیر اعظم کا ازبکستان کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، اسحاق ڈار اور بختیار سیدوف کے درمیان اہم علاقائی امور پر بات ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز وفد کے ہمراہ آذربائیجان کے دارالحکومت باکو پہنچ گئی ہیں۔ ایئرپورٹ پر ڈپٹی منسٹر ڈیفنس انڈسٹری نے مریم نواز اور وفد کا پرتپاک خیر مقدم کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ورلڈ اربن فورم میں پاکستان کی نمائندگی کریں گی۔ مریم نواز باکو اولمپک اسٹیڈیم میں ورلڈ لیڈر سمٹ سے خطاب کریں گی۔ خبردار ہوشیار، عوام نے ٹیکسز کے لیے ہو جائے تیار۔ حکومت آئی ایم ایف کو 860 ارب روپے کے اضافی ٹیکس اقدامات کی یقین دہانی کرا دی گئی۔ آئی ایم ایف کے دباؤ پر پیٹرول اور ڈیزل پر سبسڈی بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ حکومت کی عالمی مالیاتی ادارے کو سرکاری اداروں کی نجکاری کا عمل تیز کرنے کی یقین دہانی۔ آئس کو، گیپ کو اور فیسکو کی نجکاری یہاں پر انضمام پر غور جاری ہے۔ سبسڈی کرنے کا فیصلہ، حکومت کی عالمی مالیاتی ادارے کو سرکاری اداروں کی نجکاری۔ حکومت نے ٹیکس نیٹ بڑھانے، اصلاحات اور کمزور طبقوں کے تحفظ کا عزم بھی ظاہر کیا۔ دوسری جانب مالی سال 2026-27 کے بجٹ کی تیاریاں جاری۔ نئے بجٹ کا حجم 17,000 ارب روپے سے زائد ہونے کا امکان۔ بلوچستان کی ایک اور بیٹی کانسٹیبل شکیلہ بلوچ انڈین پراکسی کی نظر ہو گئی۔ تربت میں لیڈی کانسٹیبل شکیلہ بلوچ کو فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں نے اس وقت نشانہ بنایا جب وہ ڈیوٹی پر جا رہی تھی۔ وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ضلع کیچ میں دہشت گردی کے واقعے کی شدید مذمت۔ شہبال شریف کی شہید لیڈی کانسٹیبل کے لیے دعائے مغفرت، اہل خانہ کے لیے صبر استقامت کی دعا۔ کہا حکومت ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے، شہداء کی قربانیاں کبھی رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہید لیڈی کانسٹیبل شکیلہ کو خراج عقیدت، لواحقین سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ کہا کہ شہید لیڈی کانسٹیبل شکیلہ کی عظیم قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ لیڈی کانسٹیبل کا قتل بلوچستان کے امن پر حملہ ہے، ریاست دشمن عناصر کو ہر صورت انجام تک پہنچایا جائے گا۔ فی الحال 28ویں ترمیم کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ابھی کچھ بھی واضح نہیں ہے۔ ڈرافٹ بننے پر ہی ترمیم کے خود خال واضح ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی ترمیم آئے گی، پہلے پارلیمنٹ میں موجودہ حلیف جماعتوں سے مشاورت ہوگی۔ اتفاق رائے کے بغیر یہ پروسیس نہیں ہوگا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر کی میڈیا سے گفتگو۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے صوبائی کابینہ میں توسیع کی سمری منظور کر لی۔ کابینہ میں 6 نئے وزراء، 4 مشیر اور 8 معاونین خصوصی شامل کیے جائیں گے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے صوبائی حکومت کی سمری کی منظوری دے دی۔ نئے وزراء کی حلف برداری کی تقریب آج گورنر ہاؤس میں ہوگی۔ نئے وزراء میں نذیر احمد عباسی، شکیل احمد، محمد عدنان قادری، طارق آریانی، عارف احمد زئی اور شفیع اللہ جان شامل۔ پیر مصور خان، لیاقت علی خان، ہمایوں خان اور میاں محمد عمر کی مشیر بننے کا قوی امکان۔ نئے وزراء کے بعد صوبائی کابینہ میں وزراء کی تعداد وزیر اعلیٰ سمیت 17 ہو جائے گی۔ چاروں صوبوں میں مارکیٹس کے پرانے اوقات کار بحال ہوئے۔ دکانیں اور ہوٹلز جلدی بند کرانے کی پابندی ختم ہوئی۔ کاروباری مراکز معمول کے مطابق کھلیں گے۔ بلوچستان میں لاک ڈاؤن میں نرمی کا اطلاق 1 جون کو ہوگا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ خیبر پختونخوا حکومت نے پابندیاں عارضی طور پر معطل کر دی۔ مجاز اتھارٹی کی منظوری کے بعد بندش کے اوقات پر عمل درآمد روک دیا گیا۔ عید الاضحیٰ کب ہوگی؟ حتمی فیصلہ آج ہوگا۔ وزارت مذہبی امور نے ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے رویت حلال کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا۔ مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس 29 ذی القعدہ 17 مئی کو پاکستان محکمہ موسمیات کراچی میں ہوگا۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے۔ زونل رویت حلال کمیٹیوں کے اجلاس صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں ہوں گے۔ آج چاند نظر آنے کی صورت میں عید بدھ 27 مئی کو ہوگی۔
चेयरमैन PCB को IPL फाइनल का दावतनामा मौसूल। मोहसिन नकवी ने IPL फाइनल का दावतनामा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भिजवा दिया। इस ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी भारत जाएंगे या फिर नहीं, हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। IPL फाइनल 31 मई को अहमदाबाद में शेड्यूल। ICC चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी का वर्चुअल इजलास 21 मई को होगा। और लाहौर शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में शान पाकिस्तान नामी बैल की धूम मच गई। मालिक का कहना है कि बैल का वजन 40 मन है। खुराक में दूध, मक्खन और वंडा शामिल है। पेशावर में भी जगह जगह मवेशी मंडियां सज गई हैं। बड़ी तादाद में कुर्बानी के जानवर मंडी में मौजूद हैं। कीमत ज़्यादा होने के बायस खरीदार नायाब। शहरियों का कहना यह है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत मवेशियों की कीमतें 3 गुना ज़्यादा हैं।